السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروین چوڑیاں بناتی ہے اور اس کا شوہر شہر جا کر چوڑیاں فروخت کراتا۔ ایک دن پروین نے سارا پیسہ لگا کر بہت ساری چوڑیاں شوہر کے حوالے کی تاکہ کچھ زیادہ پیسہ ملے اور وہ بیٹیوں کو اسکول میں داخل کروا سکے۔ یہاں تک کھانے کے پیسے بھی لگا دیے، لیکن راستے میں ایک بڑی گاڑی نے پروین کے شوہر کو ٹکر ماری اور ساری چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ وہ روتا دھوتا گھر لوٹا تو پروین بولی، میرا اللہ مالک ہے، پریشان نہ ہو، اور جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد معجزہ ہوا اور پروین کے دروازے پر پروین اس وقت اپنے صحن میں بیٹھے ہوئے جائے نماز پر دعائیں مانگنے میں مصروف تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے کیا خبر لے کر آ رہا ہے۔ اگر اسے پتہ چل جاتا تو وہ پہلے سے زیادہ اپنی دعا میں شدت لاتی، لیکن وہ بے خبر تھی۔ جیسے ہی دروازے کی گھنٹی بجی وہ حیران رہ گئی۔ ابھی تو اس کے شوہر کو گئے ہوئے کچھ گھنٹے ہوئے تھے، اتنے گھنٹوں میں تو سارا مال نہیں بک جاتا۔ وہ پریشان ہوئی اور جیسے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا تو ایک اندوناک خبر اس کی منتظر تھی۔ اس کے شوہر کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ دکھ کی کیفیت میں اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے مال تجارت کی حفاظت نہیں کر سکا۔ یہ سنتے ہی پروین کے اوزان خطا ہو گئے اور وہ وہیں اپنے دل کو تھام کر بیٹھ گئی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اپنے دل کو تھام لیا اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ اندر آئیے، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ اس نے اپنی پریشانی اپنے شوہر کی حالت پوچھنے میں چھپا دی۔ اسے بہت افسوس ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنے افسوس کو اپنی زبان پر لانے سے منع کر دیا۔ ویسے بھی اب سوائے افسوس کی اور کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس بات کا بار بار ذکر کرنے سے کیا فائدہ؟ گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہ تھا۔ اس نے سارے پیسے لگا دیے تھے یہی سوچ کر کہ زیادہ ملے گا تو، لیکن اب فاقے تک کی نوبت آ گئی اور وہ بہت مجبور ہو گئی۔ اس کے سارے خواب اس کی آنکھوں میں سامنے ٹوٹ گئے۔ نظر آنے لگے کہ ان کی آنکھوں میں بار بار آنسو لگتے، لیکن وہ انہیں چھپا کر پیچھے کی طرف دھکیل دیتی کہ کہیں اس کا شوہر نہ دیکھ لے۔ اس کا شوہر بار بار اس سے معافی مانگتا، شرمندہ نظر آنے لگا، لیکن اس نے ہمت نہ چھوڑی۔ اپنے شوہر کو دوائی دی اور سلا دیا۔ کھانے کو ویسے بھی گھر میں کچھ نہ تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن زبان سے وہ صبر کا شکر ادا کر رہی تھی اور صبر شکر کا پیکر نہ بنی۔ اللہ سے دعا مانگنے لگی کہ اللہ میری آزمائش ختم کر دے۔ میں نے اپنی پوری دولت ان چوڑیوں کے مال کے پیچھے لگا دی، لیکن میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میری حالت بہتر جانتا ہے، میں تیری ناتواں بندی ہوں، تو میری مدد فرما۔ جائے نماز پر بیٹھی اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی دعا جلد ہی قبولیت کی شکل اختیار کرنے والی ہے اور اس کی زندگی کا یہ پالا پلٹنے والا ہے۔ کافی دیر تک وہ جائے نماز پر بیٹھی رہی کہ بھوک سے برا حال ہونے لگا، لیکن اب اسے یہ بھوک برداشت کرنی تھی کہ اس کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا تھا۔ بار بار اللہ سے یہی دعائیں مانگنے لگی کہ یا اللہ تو میری مدد فرما، بے شک تو بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ کہ اسی دوران گھر کے دروازے کی گھنٹی بجی۔ وہ جائے نماز سے اٹھی، اپنے آنسو صاف کیے اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ شخصیت اس کو اپنے گھر کے دروازے پر دکھے گی۔ اس نے سوالیہ انداز میں آئیبرو اٹھائے۔ اس نے آنے والی شخصیت نے اسے کچھ کہا، اسے اپنی قسمت پر یقین نہ آیا۔ وہ وہیں بیٹھ کر کافی دیر تک اپنی قسمت پر یقین کرنے لگی کہ گویا جو کچھ وہ سن رہی ہے وہ سچ نہیں ہے، اس کا خواب ہے۔ اس نے خود کو چٹکی کاٹی، تب بھی جا کر پتہ نہ چلا کہ یہ صرف اس کا خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، اور حقیقت بھی ایسی کہ جس پر یقین آنے سے بھی وہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے تصدیق کے لیے سامنے موجود شخصیت کو پوچھا کہ ایسا ہی ہے؟ اس شخصیت نے اپنا سر ہلایا تو پروین زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی دعا اسی وقت قبول ہو گئی اور اللہ نے اس کے لیے ایک بہترین راستہ چن لیا۔ اسے اپنا ماضی یاد آنے لگا کہ وہ کس قدر محنت کر رہی تھی اور اب اسے اپنی محنت کا صلہ ملنے والا تھا۔ پروین اپنے والدین کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس کے 2 چھوٹے بھائی تھے۔ اس نے ہمیشہ اپنے گھر میں غربت کو دیکھا تھا۔ اس کے والد مزدوری کرتے تھے گھر میں۔ جب ہمیشہ غربت کا راز دیکھا تو اس نے بچپن سے ہی ایک ہنر سیکھ لیا۔ اسے چوڑیاں پہننے کا بہت شوق تھا۔
چنانچہ اس نے اپنی پڑوس میں رہنے والی ایک آنٹی سے چوڑیاں بنانا سیکھ لیا اور رفتہ رفتہ وہ اچھی چوڑیاں بنانے لگی۔ اس کی امی نے جب یہ دیکھا کہ ان کی بیٹی بچپن سے ہی محنتی ہے تو انہوں نے اسے اجازت دے دی کہ وہ چوڑیاں بنا کر گھر محلے میں بیچا کرے۔ انتہائی کم عمری میں ہی محض 7 سال کی عمر میں وہ بہت اچھی چوڑیاں بنا لیتی تھی۔ اب ان کے گھر کے حالات تھوڑے بہتر ہونے لگے۔ اپنے والد صاحب کا ہاتھ بٹانے کے لیے اس نے بچپن ہی سے محنت کرنا شروع کر دی اور اس کی محنت رنگ لائی۔ رفتہ رفتہ وہ بڑی ہونے لگی اور اب یہ اس کا پیشہ بن گیا۔ محلے میں وہ پروین چوڑی والی مشہور ہو گئی۔ اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کیونکہ زندگی ان پر بہت تنگ تھی اور یہ حقیقت کافی بعد پتہ چلی، لیکن جب تک پتہ چلی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کے دونوں بھائی کافی معذور تھے۔ اس کے لیے والد صاحب تو اب تک یہ سمجھتے رہے کہ ان دونوں بیٹے ان کے بازو بنیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ پروین ان کا بازو بن گئی اور پورے محلے میں چوڑیاں والی مشہور ہو گئی۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی گئی تو اس کے والد صاحب اس کی شادی کے لیے فکر مند ہو گئے۔ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب اس پر اپنی ماں کا بوجھ تھا اور اس سے بوجھ کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ اب وہ پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگی۔ ساری ساری رات بیٹھ کر چوڑیاں بناتی اور صبح انہیں بازار میں جا کر سستے دام بیچ آتی۔ ان سے جو کچھ پیسے ملتے اس سے گھر کا خرچہ چلاتی۔ رفتہ رفتہ اس کا کام پسند کیا جانے لگا اور دکان والے ہاتھوں ہاتھ اس کا مال خریدنے لگے۔ گھر کے حالات تھوڑے بہتر ہوئے۔ اس نے اپنے معذور بھائیوں کا علاج کروانا چاہا، لیکن وہ دن بدن بیمار ہوتے رہے۔ جو کچھ وہ چوڑیاں بنا کر کماتی رہی ان کے اوپر خرچ کرتی رہی، یہاں تک کہ جب وہ 18 سال کی عمر پہ پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ اس کے لیے بہت بڑا تھا کہ وہ اپنے دونوں بھائیوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کے انتقال کے ذہن پر گہرا اثر ہو گیا۔ کافی دن تک ان کے گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی، لیکن پھر اس نے ایک عزم لیا، اپنے آپ کو دوبارہ چوڑیاں بنانے کے لیے تیار کیا اور پہلے سے بھی زیادہ محنت کر کے چوڑیاں بنانے لگی کہ اب وہ اپنی ماں کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، نہ اپنی ماں کو مزید کوئی پریشانی میں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی امی دن بدن خاموش ہوتی چلی گئیں اور وہ انہیں ہنسانے بولنے پر مجبور کرتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ انہیں اپنے بیٹے کا غم کھا گیا اور آخرکار وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ پروین کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ اب پروین اکیلی رہ گئی۔ اس کی خالہ نے جب اس کا اکیلا پن دیکھا تو اپنے دور پر ایک رشتہ دار سے اس کی شادی کر دی۔ اس کا شوہر عمر میں اس سے بڑا تھا، لیکن اسے کوئی فکر نہ تھی۔ وہ بیاہ کر ایک متوسط طبقے میں آ گئی۔ اسے لگا کہ اب اس کی غربت سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن اس کی خوشیوں کے دن تھوڑے تھے۔ اسے علم نہ تھا کہ شادی کے کچھ دن بعد ہی وہ امید سے ہوئی تو وہ بہت خوش ہو گئی اور اس نے اپنے شوہر کو یہ بات انتہائی خوشی سے بتائی۔ اس کا شوہر بھی خوشی سے مٹھائی بانٹنے لگا، لیکن جلد ہی اس کی یہ خوشی غم میں بدل گئی جب اس کے شوہر کو بلا وجہ نوکری سے نکال دیا گیا۔ وہ بالکل بے روزگار ہو گیا۔ اب انہیں کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ تب پروین نے امید سے ہوتے ہوئے بھی اپنا کام دوبارہ جاری کر دیا اور ہمت نہیں ہاری، خود دن رات محنت کرتی رہی۔ اس کا شوہر اس سے بہت شرمندہ رہتا کہ وہ اس حالت میں بھی اس قدر کام کر رہی ہے اور وہ گھر بیٹھ کر پلنگ توڑ رہا ہے، اور اسے دلاسا دیتی کہ آپ ایسا نہ سوچا کریں، میں نے اپنے گھر میں بھی بہت کام کیا ہے، اپنے والد کا بازو بنی رہی اور اپنے شوہر کا بھی ہاتھ بٹاؤں گی۔ اس میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ برے وقت میں انسان کو اس کے اپنے ہی کام آتے ہیں، اگر اپنے برے وقت میں چھوڑ جائیں تو وہ کسی کام کے اپنے۔ پروین کی باتوں سے اس کے شوہر کو تھوڑا بہت حوصلہ ہوتا، لیکن اب وہ نوکری تلاش کرنے شروع کر دیا، ناکام رہا اور دن رات یہی کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح سے اس کے پہلے کی طرح ایک اچھی سی نوکری مل جائے جس سے اس کے گھرانے کا خرچہ نکل آئے۔ لیکن 3-4 مہینے کا مسلسل کوشش کے باوجود بھی اس نوکری نہ ملے تو اس نے پروین سے کہا کہ وہ میں تمہارے ساتھ مل کر ہی کاروبار کر لیتا ہوں، تم چوڑیاں بنا کر مجھے دو، میں انہیں مارکیٹ میں بیچ کر منافع رکھ کر کوئی اور کاروبار کھول سکوں گا۔ پروین کو اس کا یہ خیال پسند آیا تو اس نے پہلے سے بھی زیادہ محنت شروع کر دی اور دن رات بیٹھ بیٹھ کر چوڑیاں بناتی رہی۔ اس کے ساتھ میں ویسے بھی بہت ہنر تھا تو اب وہ اسے اچھی طرح کام میں لا رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کی زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن زندگی ظالم ہوتی ہے، یہ اتنی جلدی آسان نہیں ہوتی بلکہ انسان کو پورا نچوڑ کر اس کی آزمائش کرتی ہے۔
اس کے بعد جب وہ تھک ہار جاتا تب کہیں جا کر کامیابی ہوتی۔ پروین کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود پہلے وہ اپنے گھر میں کام کرتی، اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹاتی تھی، اور اس کے بعد اس نے یہ سوچا کہ اب وہ سکون کا سانس لے گی تو اس کے شوہر کی نوکری چلی گئی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری، اپنے شوہر کا بازو بنی رہی، یہاں تک کہ اس کے شوہر کو دوسری نوکری مل گئی، لیکن یہ نوکری انتہائی قلیل تنخواہ پر لیتی۔ اس کا شوہر اس سے اب اور بھی زیادہ شرمندہ تھا کہ نوکری حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ اکیلی پروین کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا۔ خواہ اس کا ساتھ اب کب تک دے گا، اور اب تک دے رہی تھی کہ جو نوکری اب اسے ملی تھی اس میں تنخواہ انتہائی قلیل تھی، گھر کا خرچہ انتہائی مشکل سے نکل رہا تھا۔ پروین نے اپنے بچوں کی پیدائش کے لیے بھی پیسے پس انداز کر دیے تھے، یہاں تک کہ اس کے گھر ایک بہت پیاری سی بیٹی نے جنم لیا تھا۔ وہ اپنی ساری تکلیفیں بھول گئی۔ اس نے پہلے دن سے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی پھول سی بیٹی کو ضرور پڑھائے گی، لکھائے گی اور جاہل نہیں رکھے گی۔ اس مقصد کے لیے اس نے ابھی سے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے، لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ جب بھی وہ اس مقصد کے لیے پیسے اکٹھے کر کے ایک طرف رکھتی تو وہ پیسے کسی نہ کسی طرح خرچ ہو جاتے۔ کبھی کبھی قدرت کی اس کاریگری پر حیران رہ جاتا ہے بندہ، لیکن پھر صبر کر شکر کر لیتی تھی، شاید اللہ کو یہی منظور ہو۔ جیسے جیسے اس کی بڑی بیٹی بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے اس کی فکر میں اضافہ ہوتا گیا۔ اگر وہ اسے پڑھا لکھا نہ سکی تو کیا کرے گی؟ ایسے ہنر کا کیا فائدہ؟ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ اپنی ساری جمع پونجی اپنی شادی پر ملنے والا ایک واحد ہار جو اس کی ماں نے اسے بیچ دیا تھا منافع کے لیے بہت سی چوڑیاں بنا کر دے تو کیا وہ مارکیٹ میں بیچ آئے گا۔ اس کے شوہر نے اس کی بات سنی تو خوش ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی خوشی سے کروں گا۔ شام کو جب وہ کام سے واپس آیا تو دیکھا پروین نے بہت سارا مال منگوا کر چوڑیاں بنوا دی، کیونکہ اس کی بیٹی کی عمر اب تقریباً 3 سال کے قریب پہنچ گئی تھی، اور اس کے علاقے میں جو اسکول تھا وہ 3 سال کی عمر میں بچوں کا داخلہ کر دیتے تھے۔ اس نے سوچ لیا کہ ہو نہ ہو وہ کچھ بھی کر کے اپنی بیٹی کو اسکول میں ضرور داخل کروائے گی، جس کے لیے اس سے اس وقت اچھی خاصی رقم کی ضرورت تھی، اور اس رقم کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنا سارا سرمایہ بیچ کر چوڑیوں کے مال پر لگا دیا تھا کہ وہ ان سے چوڑیاں بنا سکے اور بازار میں جا کر فروخت کر سکے۔ اپنے شوہر کو بھی اپنا ہی ہم خیال بنا لیا اور اپنے شوہر کو راضی کر لیا کہ وہ ایک دن چھٹی کر کے جتنا مال پروین نے بنائے گی اسے مارکیٹ میں فروخت کر آئے۔ جب وہ کام سے گھر واپس آیا تو پروین نے اگلے دن کے لیے بہت سی چوڑیاں بنا کر رکھی تھی، یہاں تک کہ اس کا چھوٹا سا کمرہ چوڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر قسم کی شاہکار چوڑیاں پروین نے بنا کر رکھی ہوئی تھی، بہت خوبصورت دکھائی دینے لگیں۔ محلے کے لوگ آ کر چوڑیاں کو دیکھنے لگے، پروین سے طلب کرنے لگے کہ انہوں نے تو اس نے منع کر دیا، کہنے لگے کہ یہ بازار میں بیچنے کا مال ہے، چنانچہ اسی کو بیچا جائے گا۔ اس نے فوراً سے سب کو ٹال دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے ہنر کو کم قیمت پر فروخت کرے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے اپنے ہنر کی قیمت بڑھانا چاہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے شوہر کو راضی کیا، اور اگلے دن اس کے شوہر نے اپنے کام سے چھٹی کر کے سارا مال ایک کی گاڑی میں بھرا اور اسے مارکیٹ فروخت کرنے کے لیے جانے لگا۔ جیسے ہی وہ بازار میں پہنچا تو اچانک سے ایک زوردار گاڑی نے پیچھے سے ٹکر مار دی اور گر پڑا۔ اس کے سر پر اور ہاتھ پر چوٹ آئی اور چوڑیوں کا سارا مال الٹ کر وہیں سڑک پر چورا چور ہو گیا۔ اپنے شوہر کے حیرت سے اپنی زوجہ کی محنت کو پانی میں ملتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ تمام لوگ اس پر افسوس کرنے لگے۔ وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس کی بیوی کی محنت ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اپنے زخم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ دیوانہ وار اپنی بیوی کی محنت سے بنائی چوڑیوں کا بقایا مال جمع کرنے لگا، بورے میں بھرنے لگا۔ لوگوں نے جب اس کی دیوانگی دیکھی تو اس سے کام سے روکنے لگے، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بار بار ایک ہی بات کر رہا تھا کہ میری بیوی کی محنت خراب ہو گئی، میں اسے کیا جواب دوں گا؟ اس نے بہت محنت کی، یہاں تک کہ آج ہم بھوکے سوئیں گے، لیکن میں کیا کروں؟ میری کوئی غلطی نہیں۔ وہ بار بار ایک ہی بات کر رہا تھا، تکرار کرتا رہا۔ لوگ اسے افسوس سے دیکھ رہے تھے۔ کئی لوگوں نے اسے پیسے دینے کی پیشکش کی، لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس پیشکش سے منع کر دیا کہ حلال کا مال ہی کھاتا ہوں، حرام کی طرف کبھی ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس کے دل پر بہت بڑا بوجھ تھا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو پروین حیران رہ گئی کہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے تو وہ گھر سے نکلا ہے، اتنی جلدی تو سارا مال نہیں بک سکتا۔ لیکن جب اس نے اپنی محنت سے بنائی ہوئی
چوڑیوں کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور نہم آنکھوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر خود بھی ہمت پکڑی اور کھڑی ہوئی اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور اس سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ لیکن آپ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ آپ سلامت رہیں، بس مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس نے اپنے شوہر کو دبا دی اور اسے سلا دیا، کیونکہ کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اسے امید تھی کہ جب اس کا شوہر منافع کما کر واپس آئے گا تو وہ ان پیسوں سے گھر میں کچھ نہ کھانا بنا لے گی۔ اس کی بیٹی صبح سے رو رہی تھی، لیکن اس نے اسے تسلی دے کر چپ کروا دیا اور دودھ دے کر سلا دیا۔ اب اس کے شوہر کے زخم دیکھ کر اسے رونا آ رہا تھا کہ اس کی صبح سے کی گئی ساری محنت بیکار چلی گئی اور 1 روپیہ بھی ہاتھ میں نہ آیا۔ یہاں تک کہ اس کی ماں کی دی گئی آخری نشانی بھی اس نے بیچ کر ساری چوڑیوں میں لگا دی۔ اس کا شوہر اس سے شرمندہ شرمندہ پھرنے لگا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں اپنی بیوی سے شرمندہ ہو جائے گا، اور جو خواب انہوں نے سوچ رکھے تھے وہ ایک دم سے مٹی ہو جائیں گے۔ سارا منافع ہوا ہو گیا اور اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ پروین نے اس پر بھی صبر کا مظاہرہ کیا، اپنے شوہر سے کہا کہ آپ خود کو بری الزامات قرار دے دیں، میں اس چیز کی ذمہ داری آپ پر نہیں ڈال سکتی۔ یہ اللہ کی مرضی اور ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے، جیسے ہمیشہ سے صبر کرتی چلی آ رہی تھی۔ میں آج بھی اس پر صبر کرتی ہوں۔ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ وہ ہمیں بہترین نعم البدل عطا کرے گا۔ حالانکہ اس کا دل زخمی تھا، لیکن پھر بھی اس نے امید کا دامن نہ چھوڑا۔ آنکھیں بار بار نم ہونے لگیں۔ اسے یقین تھا کہ اس کا رب اس کے لیے ضرور ایسے راستے نکالے گا جس سے اس کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ سوچنے لگی کہ اس کی اپنی بیٹی کو پڑھانے کا خواب بھی ضرور پورا ہوگا اور اندھیرے سے نکل کر روشنی میں ضرور قدم رکھے گی۔ فی الوقت انہیں اس مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے اپنے کچن میں آتے ہی راشن کے ڈبے الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیے، لیکن ان میں سے سوائے ایک پلیٹ آٹے کے اور کچھ نہ نکلا۔ اس نے جلدی سے 2 روٹیاں بنائی، آدھی خود کھائی اور آدھی اپنی بیٹی کو کھلائی اور ایک اپنے شوہر کو دے دی۔ اس نے اپنے سارے پیسے خود اپنے کاروبار میں لگا دیے، اس لیے اب اس کے پاس کھانے کے نام پر یہی ایک سوکھی روٹی تھی جسے وہ پانی سے ڈبو کر کھا رہی تھی۔ پروین کا دل بے حد دکھی تھا، لیکن اسے اپنے اللہ سے پوری امید تھی کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ دونوں ابھی نم آنکھوں کے ساتھ سوکھی روٹی کھا رہے تھے کہ ان کے گھر کا دروازہ بجا، اور دونوں نے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس وقت ان کے گھر پر کون آ سکتا ہے۔ پروین کا شوہر ویسے بھی بستر پر تھا، چلنے پھرنے سے فی الحال قاصر تھا کہ چوٹ کی وجہ سے درد محسوس ہونے لگا۔ پروین نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں میڈیا کے بہت سے لوگ موجود تھے اور وہ اس کا انٹرویو کرنا چاہتے تھے کہ اس میں ایک شخص وہ بھی تھا جس نے عرصہ پہلے جب وہ اپنے میکے میں تھی اس کی چوڑیوں کے بنانے کی ویڈیو وائرل کی تھی اور اس کا پورا طریقہ کار پوچھا تھا، تو وہ کافی دنوں تک نیوز میں بھی دکھائی دیتی تھی، لیکن پھر اس سے اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور چند دن ذکر میں رہنے کے بعد وہ ایک بار پھر سے گمنام ہو گئی۔ اپنے ہنر سے اپنے لیے چند روپے کمانے کے قابل ہو سکی، لیکن اب جب اس نے دیکھا کہ اس نے نقصان کے بنا پر میڈیا کے بہت سے لوگ اس کے سامنے کھڑے اس سے بات چیت کرنا چاہتے تھے، تو اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے اپنے دوسرے بندے کے ذریعے صحیح اس تک مدد پہنچا دی۔ اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہنے لگے اور اس نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ کوئی یہ چاہتا تھا کہ وہ پروین کے ہونے والے نقصان پر اسے بھرپائی کرے، کیونکہ وہاں موجود ایک شخص نے حادثے کی ویڈیو بنا لی، اور یوں تحقیقات کرتے کرتے انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ سارا ہنر ایک عورت جس کا نام پروین ہے اس کے نام کا شاہکار ہے۔ جب لوگوں نے یہ معلوم ہوا کہ یہ وہی پروین ہے جو کچھ عرصہ پہلے وائرل ہوئی تھی، تو انہوں نے دھڑا دھڑ گھر کا پتہ نکالنا شروع کر دیا، اور اب یہ حالت تھی کہ پروین کے گھر رش جمع ہونے لگا۔ ہر کوئی اس کا کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے پیسے فراہم کرنے کے لیے تیار تھا۔ پروین نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی اپنے رب کی مدد خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اور اس پر حیران ہوتے ہوئے رونے لگی کہ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ اب تک اس کے دل میں مایوسی نہ تھی، اندھیرے تھے، روشنی ختم ہو گئی تھی، لیکن اب اسے چاروں طرف روشنی دکھائی دے رہی تھی، اور اس روشنی کے اندر بہت سے ایسے لوگ دکھائی دینے لگے جو اسے اس کے کاروبار کے اوسط رقم فراہم کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ ان کے کارخانے کے لیے اپنے ہنر کا استعمال کرے گا تو انہیں ماہانہ وہ اچھی خاصی تنخواہ دے گا۔ پروین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ باری باری سب کو جواب دے اور انہیں مطمئن کرے۔
بہت سے لوگوں نے اس سے وقت سے اسے چیک پکڑانے کے اور اپنے نقصان کو پورا کرنے اور اپنے گھر میں راشن ڈلوائے۔ پروین نے جب انہیں کہا کہ اسے اپنی بیٹی کو پڑھانا ہے اور اس کے لیے اس نے ایک ساتھ سارا پیسہ کاروبار میں لگا دیا، تب ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا جو ایک بہت بڑے اسکول کا مالک تھا۔ اس نے پروین کو اپنی بیٹی کو اپنے اسکول میں داخل دینے کا اعلان کیا تو پروین ہکا بکا رہ گئی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اللہ کی مدد ایسے آئے گی اور اس طرح آئے گی۔ وہ پل پل حیران ہوتی رہی۔ ان لوگوں کو جب پتہ چلا کہ پروین کے شوہر کی نوکری بھی چلی گئی تو انہوں نے فوراً سے اسے نوکری بھی رکھ لیا اور کافی حد تک ان کی مدد ہو گئی۔ پورا دن یہی چلتا رہا۔ لوگ پروین کے گھر آتے رہے، اس کے ہنر کے بارے میں بات کرتے رہے اور وہ ان سب کو اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کے بارے میں بتاتی رہی، یہاں تک کہ اب اس کے پاس مدد کے نام پر اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً سے اپنے کاروبار کے آگے بڑھانے کا سوچا اور فی الحال کے لیے کرائے کی دکان لے لی اور وہاں اس کا شوہر اس کی بنائی گئی چوڑیاں فروخت کرنے لگا۔ چونکہ پروین کا ہنر کافی مشہور ہو گیا تھا، اس لیے اس کی چوڑیاں ہاتھوں ہاتھ بکنے لگیں۔ لوگ دور دور سے اس کی چوڑیاں لینے کے لیے آتے، یہاں تک کہ پروین کے آرڈر کارخانے تک جاتے اور ایک دن بدن اس کا کاروبار بڑھتا چلا گیا۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب پروین بہت خوش تھی کہ اس نے اپنی کمائی سے پہلی دکان خریدی جو اس کے اپنی ملکیت تھی۔ اس نے ایک بہت بڑا چوڑیوں کا آرڈر بھی لیا اور اسے وقت پر پہنچا دیا تو اسے آرڈر ملنے لگے۔ اس نے سب سے پہلے اپنا گھر تبدیل کیا جو بارش پہ ٹپکتا تھا اور ایک اچھے علاقے میں اپنا گھر لیا۔ اس کی بیٹی ایک مہنگے اسکول میں پڑھنے لگی، اس کے شوہر کو بھی نوکری مل گئی۔ یوں پروین اپنی دکان خود ہی چلانے لگی۔ دونوں میاں بیوی کی روزی روٹی پر برکت پیدا ہوئی تو پروین نے باقاعدہ طور پر ایک اسکول بنانے کا اعلان کیا جہاں اس کی بیٹی جیسے بہت سے لوگ پڑھنے کے لیے آنے لگے۔ وہ اپنے اس کامیابی پر بہت خوش تھی۔ اسے اپنی اتنی کامیابی پر اپنے والدین اور دو مزدور بھائی بہت یاد آئے جو اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کے ہنر کی دھوم بیرون ملک بھی مچ گئی تھی تو انہوں نے وہاں بھی سپلائی کرنا شروع کر دیا۔ اب پروین ایک بہت بڑی سپلائر کے نام پر جانی جانے لگی تھی جہاں بیرون ملک بھی اس کے ہاتھ کا ہنر پسند کرنے لگے تھے۔ اس نے اب اپنے ہنر کو دوسروں کو سکھانے کا بھی سوچا۔ یوں اپنا ہنر سکھانے کے لیے اس نے بہت سے ایسے ورکر رکھے جس نے انہیں اس کے اپنا ہنر سکھایا اور پھر دوسروں کو بھی سکھانے کے لیے پروین نے اب اپنی دکان میں کام کے لیے کاریگر رکھ لیے جو اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے اور بالکل ویسے ہی چوڑیاں تیار کرتے جیسے وہ پروین تیار کیا کرتی تھی۔ پروین کا کاروبار دن بدن پھولنے لگا اور وہ بہترین چوڑی ساز کے حوالے سے جانے لگی، یہاں تک کہ اسے بہترین کاروباری خاتون کے نام سے ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا۔ وہ بہت خوش تھی کہ وہ ایک جاہل گنوار لڑکی تھی لیکن ایک ہنر نے اسے راتوں رات مشہور کر دیا اور اب وہ ہر ملک میں پہچانی جانے لگی۔ اس کی چوڑیاں ہر ملک میں پسند کی جاتی اور ادھر ادھر سے آرڈر ملنے لگے، یہاں تک کہ اس کی کامیابی اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے اپنی ایک آؤٹ لیٹ بیرون ملک میں بھی کھول دی۔ جیسے جیسے وہ ترقی کی منازل طے کرتی گئی اس کی رہن سہن میں کافی فرق آتا گیا لیکن اس نے اپنا ماضی نہ بھولا۔ وہ جہاں سے آئی تھی اسے اچھی طرح یاد تھا۔ انسان اپنی اوقات بھلا دیتا ہے تو پھر وہ جلد سے منہ کے بل گرتا ہے۔ پروین نے ایسا نہ کیا۔ اس نے اپنی آبائی جگہ کو یاد رکھا، اپنی حیثیت کو اپنے ذہن میں رکھا اور تب جا کر اس نے کاروباری مراحل طے کرنے کے بعد کامیابی حاصل کی۔ اگر وہ پہلی ہی کامیابی اپنے ماں باپ کو کوئی مخلوق سمجھتے لیکن کامیاب نہ ہو پاتی، اس کی یہ کامیابی کا سہرا اس کے شوہر کے سر بھی جاتا ہے جس نے مسلسل پروین کو سپورٹ کیا اور آج وہ اس قابل تھی کہ وہ دنیا کے 10 بہترین کاروباری خواتین کے حوالے سے جانی جانے لگی۔ آج بھی جب وہ پیچھے مڑ کر اس وقت کو دیکھتی ہے کہ جب اس نے ساری امید چھوڑ دی تھی، اس نے اپنی ساری جمع پونجی چوڑیوں کے ڈھیر پر لگا دی اور جب اس پر یہ علم ہوا کہ اس کا سارا پیسہ برباد ہو گیا ہے، وہ آنسو سے آج یاد تھے جو پوری شدت سے اس کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ لیکن اب وقت بدل گیا تھا، اس نے بہت سی کامیابیاں حاصل کر لی لیکن وہ اپنی اصل نہ بھول سکی اور نہ کبھی اس نے بھولنے کا ارادہ کیا، کیونکہ جو اپنی اصل بھول جاتا ہے وہ جلد ہی ناکامی کا منہ دیکھتا ہے۔ لیکن پروین نے ایسا نہ کیا۔ اس کی بیٹی بڑی ہو گئی تو اس نے پروین کا کام سنبھال لیا۔ پروین اپنی ڈھلتی ہوئی عمر تک پہنچ گئی تھی اور وہ کاروباری حلقوں میں ایک معزز نام کے حوالے سے جانی جاتی تھی۔ پروین کے بعد اس کی بیٹی نے اس کے کاروبار کو آگے بڑھانے لگی۔ یوں یہ کاروبار دن بدن پھولنے لگا
اور ان لوگوں کی مدد کرنے کے حوالے سے بھی جانا جانے لگا۔ پروین نے بہت سے فلاحی ادارے بھی کھول لیے اور یہ سب کچھ اس ایک نقصان کو برداشت کرنے کے صبر میں اللہ نے انعام کے طور پر اسے عطا کیا۔ وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔